کسی بھی کام سے صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے آداب کا جتنا خیال رکھا جاتا ہے اتنا ہی انسان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ کچھ کرنا نہیں ہوتا بلکہ صحیح کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم روزانہ کے اعتبار سے اپنے سلسلہ نقش بندیہ کے اندر ہم نے مراقبہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ایک ہے مراقبہ کرنا اور ایک ہے مراقبہ کرنے کے جو آداب ہیں، جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا، کہ جو ہمارے مشائخ نے صوفیاء نے ذکر کرنے کے، مراقبہ کرنے کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ تو جب انسان ان آداب کی رعایت رکھ کر کوئی کام کرے گا یا ذکر مراقبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس مراقبے کا صحیح نور بھی حاصل ہوگا، اور مراقبے کے اس سبق کے ساتھ انسان کی جس روحانی بیماری کی شفا اور صحت وابستہ ہے تو اللہ کے فضل سے ہمیں اس روحانی بیماری سے شفا بھی اچھے طریقے سے حاصل ہوگی۔ تو اس میں ہمارے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مراقبہ کرنے کا جو سب سے پہلا ادب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب انسان مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ تو اس میں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میرے پاس 2 طالب علم تھے، تو ان میں سے ایک طالب علم ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتا تھا، اور جو دوسرا طالب علم تھا وہ کلاس میں بیٹھتے ہوئے کبھی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا تھا کہ میرا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ کبھی اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا، کبھی اس کی پشت قبلے کی طرف ہوتی تھی، کبھی اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے تھے، تو وہ اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں کیا کرتا تھا۔ تو وہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ جو دونوں شاگرد تھے وہ برابر کے ذہین تھے، تو لیکن فرماتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو طالب علم قبلے کی طرف رخ کر کے میری کلاس میں بیٹھنے کا پورا اہتمام کرتا تھا تو اس نے قرآن مجید کو بہت جلدی یاد کر لیا بنسبت دوسرے طالب علم کے۔ اور اس میں ایک اور ہمارے مشائخ نے جو اس کا ادب لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب انسان، جیسے ہمارا کھانے کا وقت مقرر ہے، سونے کا وقت مقرر ہے، اسی طرح سے ہمارے جو دنیا کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمارا ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے تو ہم ہر حال میں اپنے اس کام کو اس وقت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنا ذکر اور مراقبہ کرنے کے لیے ایک اور کام کرے کہ انسان وقت اور جگہ مقرر کر لے، ایک وقت بھی طے کر لے کہ میں نے اس وقت میں بیٹھ کر اپنے سلسلے کا جو سبق ہے، جو مراقبہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اور دوسرا انسان اس کا وقت بھی طے کر لے، اس کی جگہ بھی طے کر لے۔ تو یہ چیز بھی انسان کو مراقبے کے انوارات سے بہت اعلیٰ درجے میں فائدہ حاصل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی اور ضروری کام پیش آ گیا تو انسان اپنی جگہ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، تو لیکن اگر انسان ایک جگہ کو مقرر کرے اور وقت کو مقرر کرے تو اس کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مراقبہ کرنے کا ادب ہے وہ یہ ہمارے حضرات نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر انسان نے ذکر مراقبہ کرنا ہے وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو ذکر اور مراقبے کے دوران میں انسان کوئی تھوڑا سا خوشبو کا اہتمام بھی کر لے۔ تو خوشبو کا اہتمام کرنے سے بھی جو مراقبے کا جو نور ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جہاں بیٹھا ہے وہ جگہ بھی
پاک اور صاف ہو۔ اور پھر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اپنے جس لطیفہ قلب سے اللہ کا ذکر انسان کر رہا ہے، تو ذکر کرتے ہوئے بھی اور اس کے علاوہ وقت میں بھی انسان کی زبان بھی پاک صاف ہونی چاہیے اور اس کا دل بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ذکر اور مراقبے کا جو ادب ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دل میں اس کا استحضار کر کے مراقبے کے لیے بیٹھے۔ تو اگر تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی کا، بڑائی کا استحضار حاصل نہیں ہے تو انسان تھوڑا سا اس بات کی کوشش کرے کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو تھوڑا سا طاری کر لے، تھوڑا سا اس کو تکلفاً اگر انسان اپنے اوپر طاری کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان اس سے فائدہ ہی پائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کچھ ہمارے مشائخ نے اس کی جو ہے نا وہ آداب لکھے ہیں۔ تو جب انسان ان آداب کی رعایت کر کے جب اس چیز کو کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ انسان کو زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے تو مشائخ ایسے تھے کہ وہ ہمارے تو ہے نا حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم، تو یہ فرماتے تھے کہ جب ہم یونیورسٹی میں لاہور UET میں فرماتے تھے کہ میں جب پڑھتا تھا تو جب اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تو اتوار والے دن میں صبح 7-8 بجے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ بیٹھتا تھا کہ اے اللہ اب میں آپ کے ذکر میں، اب آپ کی یاد میں، سلسلے کے مراقبات میں بیٹھنے لگا ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ میں یہ دعا کر کے بیٹھتا تھا کہ اے اللہ مجھے اس مراقبے کے دوران کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آ جائے۔ تو ہمارے حضرت شیخ یہ فرماتے ہیں نا کہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں 3 گھنٹے بھی لگاتار مراقبہ کیا کرتا تھا۔ تو ہمارے اکابر نے، اسلاف نے تو اس پر اتنی زیادہ محنت کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم، ایک تو ہے کہ صرف مراقبہ کر لینا، ایک یہ ہے کہ اس کو وقت مقرر کرنا، اس کی جگہ مقرر کرنا، اور پھر ہمارے مشائخ نے جتنے اس کے آداب بیان کیے ہیں ان آداب کی پوری رعایت رکھ کر جب ہم یہ ذکر اور مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری روحانی ترقی بھی جلدی ہوگی، اور اللہ کے فضل سے جو ہماری روح کے اندر، ہمارے دل، ہمارے باطن اور ہمارے نفس کے اندر جتنی روحانی بیماریاں ہیں تو اللہ کے فضل سے ان سے بھی ہمیں شفا جلدی ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے کتابوں میں آتا ہے نا کہ ایک عربی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ جب ہم روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنی اس روحانی بیماری کا علاج تیری یاد سے کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اگر ہم جان بوجھ کر آپ کا ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور ہمارے ایک اللہ والے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ان کے شعر کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کی دنیا کی قبر تو جب آئے گی سو آئے گی، ان کا اپنا جسم ان کے دل کی قبر بنا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا انسان جس کا دل مردہ ہوتا ہے، جو اپنے سینے کے اندر پتھر کی سل کو لیے ہوتا ہے، تو ہمارے مشائخ نے فرمایا ایسے لوگ تو چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں، یہ انسان نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نجات عطا کرے، اور جن آداب کا ہمارے مشائخ نے ہمیں ذکر اور مراقبے کے دوران اہتمام کرنے کا فرمایا ہے، ہمیں ان آداب کی پوری رعایت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔